حالات کے مد نظر اس بات کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا، نہیں تھکوں گا۔ وہ یہ کہ پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جہاں بھی ہیں پریشان ہیں، چاہے وہ خود صاحب اقتدار ہو، صاحب حکومت ہو، تب بھی وہ کسی کے انڈر میں ہے، یورپ یا امریکہ، یا پھر اگر وہ کسی کے انڈر میں ہے، اس کے اوپر کوئی غیر قوم کا حاکم حکومت کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر تو مسلمان وہاں ہے ہی پریشان۔ یعنی دونوں صورتوں میں مسلمان پریشان حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کئی ہفتوں سے میں یہی متوجہ کر رہا ہوں اس مسجد میں آنے والے مسلمان بھائیوں کو کہ بھائی جب تک ہم اپنے ایمان کو اور اپنا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط نہیں کر لیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کر لیں گے، اس وقت تک اللہ کی مدد کی امید نہیں لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے، نمازیں پڑھو گے، شراب پینے سے بچو گے، جھوٹ بولنے سے بچو گے، گالی دینے سے بچو گے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو گے، غرضے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جاؤ گے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اگر مسلمان ان کاموں کو کرنے لگ جائیں تو خدا کی قسم مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کی چکی چلائی جا رہی ہے اور اس کے اندر مسلمانوں کو ڈالا جا رہا ہے، یہ چکی خود بخود بند ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں نے پچھلے ہفتے سے بلکہ کئی ہفتے سے یہی بات کہی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا کانسیپٹ جو کلیئر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان مضبوط کس طریقے سے ہوگا، اس طریقے کو بھی فقیر نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ، رسول اور اس کے دین کے مطابق چلنا پڑے گا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، خدا کی قسم ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق چلنا مشکل ہے، لیکن ایک آسان طریقہ میں نے بتایا بھی تھا پچھلے ہفتے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت کو پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ محبت ایک ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ اگر وہ نصیب ہو جائے، کسی بھی شخص کی محبت دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اس ذات اور اس شخص کے طریقے کے مطابق چلنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک مثال دی تھی کہ جب نوجوان لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹی اور ناجائز محبت ہے، لیکن اس محبت ہونے سے پہلے 20 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتا ہے، لیکن محبت ہونے کے بعد وہ ادائیں بھی پسند آنے لگتی ہے جو معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان ایک غلیظ قسم کا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ایک جھوٹی محبت کا اتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے، بھائیو اللہ رسول کی محبت تو سچی محبت ہے۔ اب آپ اس جھوٹی محبت سے اندازہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اس سچی محبت کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبی اور رسول کے اور صحابہ کے طریقے کو اپنانا، اور نبی اور صحابہ کے طریقے کو اپنانے کے لیے ان اکابرین انبیاء علیہم السلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اور اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان مبارک سے 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ 3 کام کر لو، آٹومیٹک تمہارے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ حدیث لمبی ہے، مختصراً بتا رہا ہوں کہ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرو تو سچ بولو، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَةَ إِذَا أُتْمِنَ، تمہارے پاس کسی کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، قرض کی صورت میں ہو یا کسی سے مزدوری کروایا ہے، اس کی مزدوری آپ کے ذمے اس کو دینا لازم ہے، وہ مزدوری کی صورت میں ہو، بہنوں کی وراثت کی صورت میں اگر بہنوں کا حق آپ کے پاس ہے، یا کسی بھی صورت میں کسی کا حق آپ کے اوپر لازم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقت آتے ہی وہ حق اس کو لوٹا دو۔
اور تیسرا کام کیا ہے کہ وَلْيُحْسِنْ جَاوَرَهُ مَنْ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو آدمی یہ تین کام کر لے گا اس کے لیے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اب مسلمان جو ہیں یہ تین کام ان کے لیے کرنا مشکل ہے۔ جھوٹ بولنے کی عادت مسلمانوں کو ہے، دھوکہ دینے کی عادت مسلمانوں کو ہے جو کہ جھوٹ کے ہی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اپنے پڑوسیوں کو ستانے میں، تکلیف پہنچانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بتائیے مکان مالک کے انڈر میں جتنے کرایہ دار رہتے ہیں یہ سب سے زیادہ قریب کے پڑوسی ہوئے مکان مالک کے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کرایہ دار مکان مالک سے پریشان رہتے ہیں۔ ایسا ہے، ریئل پکچر بتا رہا ہوں میں۔ حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مجھے آ کر کے اپنے پڑوسی کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے ہیں، مجھے ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید جس طرح میرے رشتہ دار، میرے بیوی بچے میری پراپرٹی کا حقدار ہیں میرے مرنے کے بعد، اسی طرح شاید میرے پڑوسی بھی حقدار بن جائیں گے۔ اتنا وصیت کرتے تھے۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے۔ اس کے اندر یہودی، عیسائی، ہندو، مسلم کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کا حق ہر صورت میں آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ مکان مالک کا تو سب سے قریب کا جو پڑوسی ہے وہ اس کے کرایہ دار ہیں، لیکن اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا تکلیف پہنچاتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن گلی چھوڑ کر کے جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی عادت ہے جھوٹ بولنا بھی، پڑوسیوں کو ستانا بھی۔ مارکیٹ کے اندر آپ جائیے، جو بھی مسلمان کی دکان ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے اور کراس کوشچن کر کے پوچھیں گے تو یقیناً وہ دن میں 100، 150، 200، 300 ایسے جھوٹ بولتے ہوں گے ایک دن میں۔ مسلمانوں کے لیے جھوٹ کو چھوڑنا بھی مشکل ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا بھی مشکل ہے، اور حق کو وقت پر لوٹانا بھی مشکل ہے۔ اب ان تینوں کاموں کو آسان کس طریقے سے کیا جائے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جھوٹ کی غلاظت کو، پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی غلاظت کو، اور حق کو وقت پر نہ لوٹانے کی غلاظت کو سمجھنا ہوگا، اور ان چیزوں کے فائدے کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے لیے یہ تینوں کام آسان ہو جائیں گے۔ جھوٹ کی غلاظت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ ہمیشہ ہلاک کرتا ہے، ہمیشہ ہلاک کرتا ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر کے بچ جائیں گے، سچ بول کر کے پھنس جائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پچھلے جمعے میں نے سنایا بھی تھا، اس سے آپ کو معلوم بھی ہوا ہوگا کہ سچ بولنے پر آدمی کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مصیبت میں پھنس جائیں گے، لیکن وہ جو مصیبت آپ کو دکھتی ہے سچ بولنے پر، وہ ایک شیطانی پردہ ہے، وہ ایک شیطانی جال ہے جسے دیکھ کر کے آپ جھوٹ بول دیتے ہو۔ لیکن اس مصیبت والے پردے کے پیچھے جو کامیابی ہے، شیطان اس پردے کے ذریعے سے اس کامیابی کو چھپا دیتا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچ بول رہے تھے تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ان کے سارے پیسے تو لٹ گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ سارے ڈاکو اس سچا پکا مسلمان بن کر کے ایک اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور جھوٹ بولنے کے نقصان ایک واقعہ سے بتاتا ہوں۔ برسیسا نامی بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، بڑا اللہ والا، کبھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اسی محلے کے اندر 3 نوجوان رہتے تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو جوان تھی۔ ان لوگوں کو شکار پر جانا تھا 3-4 مہینے کے لیے، لیکن ان کو یہ خدشہ ہو رہا تھا کہ ہم گھر پہ اپنی بہن کو اکیلی نہیں چھوڑ سکتے، ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، محلے کے اندر کوئی ایماندار آدمی ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ان کی نظر جا کر کے برسیسا پر ٹک گئی کہ یہ برسوں سے اللہ والا، عبادت گزار آدمی اور ایماندار ہے، لہٰذا ہم اپنی بہن کو ان کے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ فیصلے کے مطابق اپنی بہن کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ آخر
शैतान के जाल में आकर के बरसीसा फंसा और उसके साथ गलत कारी की, हराम बच्चा उस बच्ची से पैदा हुआ। बरसीसा अपने ऐब को छुपाने के लिए मासूम बच्चे को भी कत्ल कर दिया और उस बच्ची को भी कत्ल कर दिया, जो उसकी अमानत में उसको अल्लाह वाला समझ करके उसके 3 भाइयों ने रखा था। और वापसी पर जब उन्होंने उनसे मालूमात की, पूछताछ की कि हमारी बहन कहाँ है, तो ये कह कर के झूठ बोल दिया कि तुम्हारी बहन को भेड़िए ने खा लिया और मैं इबादत में मशगूल था। उन्होंने सोचा चलो अल्लाह वाला है, सदमा तो हुआ ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। ये सोच करके वो चले गए। रात में छोटे भाई ने ख्वाब देखा कि बरसीसा ने तुम्हारी बहन के साथ बलात्कारी की और अपने गुनाह को छुपाने के लिए हराम बच्चे और तुम्हारी बहन को कत्ल करके ज़मीन में दफन कर दिया। भाई ने ख्वाब बताया अपने दोनों भाइयों को। दोनों भाई बोले यार ये शैतानी ख्वाब है, इतना बड़ा अल्लाह वाला ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरे दिन मंझले भाई ने वही ख्वाब देखा, उसने भी अपने भाइयों को बयान किया। बड़े भाई ने कहा यार तुम शैतानी ख्वाब देखना छोड़ो, इतना बड़ा अल्लाह वाला आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तीसरे दिन जब बड़े भाई ने ख्वाब वही देखा तो तीनों ने तफ्तीश शुरू कर दी, रिसर्च करना शुरू कर दिया और बाद में पता चला कि मामला बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमने ख्वाब में देखा है। पूरे गांव में हलचल मच गई और बरसीसा को सूली पर लटकाने का फ़ैसला किया गया। जब सूली पर चढ़ाया गया तो उस वक्त फिर शैतान सामने आकर के ज़ाहिर हुआ और आकर कहने लगा तू मुझे खुदा मान ले, मैं तुझे अभी बचा लूँगा। बरसीसा कहा कि यार चलो 2-3 मिनट के लिए खुदा मान लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, है तो अल्लाह एक ही, बाद में तौबा कर लेंगे, अभी इसको खुदा मान लेते हैं। शैतान एक झूठ के पीछे कितने झूठ बुलवाए और कहाँ तक पहुँचा रहा है सुनिए। शैतान ने कहा तू मुझे अल्लाह मान ले, मैं तुझे अभी इस वक्त इस मुसीबत से बचा लूँगा, उड़ा के ले जाऊँगा कहीं भी। बरसीसा ने कहा तू मेरा खुदा है आज से। इतने में रस्सी खींची गई और सूली पर लटकाया गया, उसकी मौत हो गई। और किस हालत में मरा? कुफ्र की हालत में। बेईमान ईमान से हाथ धो कर के इस दुनिया से गया। जो आदमी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करता रहा, चंद झूठों की खातिर ऐसा खसारे में जाकर के पहुंचा कि ईमान से भी हाथ धो बैठा। आखिरत की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में अपना ठिकाना उसने जहन्नम को बना लिया। ये है झूठ की गलाज़त। आप एक झूठ बोलोगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल करके मुसीबत से बच जाऊंगा। खुदा की कसम एक झूठ के पीछे आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर भी आपकी बुराई नहीं छुपेगी, क्योंकि बुरी चीज़ हमेशा लोगों के सामने जाहिर होकर के रहती है। इसीलिए अल्लाह के नबी की बात मान लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सच को अपना शिआर बना लो, हमेशा सच्चाई को लाजिम पकड़ो। और दूसरा काम बताया कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो, उन्हें मत सताओ। खुदा की कसम अगर आज तुम ताकत की बेस पर दूसरों पर जुल्म करोगे तो अल्लाह का फ़ैसला याद रखो, अल्लाह का तराजू हमेशा फ़ैसला और हक़ फ़ैसला करता है। आज तुम किसी पर जुल्म कर रहे हो, कल तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जाएगा और उससे कई गुना ज़्यादा जुल्म किया जाएगा जितना आज तुम दूसरों पर जुल्म करते हो। आज जो अपने भाइयों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हो, अपने भाइयों का कर्ज़ा लेकर के उनको वापस नहीं लौटाते हो, खुदा की कसम वो कामयाब है जिसको तुम सता रहे हो, डरा करके धमका करके। लेकिन अल्लाह के फ़ैसले का इंतज़ार करो, लौट करके तुम्हारे मुँह पर ही आएगा वो फ़ैसला। इसलिए अल्लाह से डरो और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है उसको इख्तियार कर लो, इसी में कामयाबी है। सताना छोड़ दो दूसरों को। और तीसरा काम क्या बताया कि अमानत अगर तुम्हारे पास है तो फ़ौरन उसको लौटा दो। अगर किसी से कर्ज़ा लिया है तो फ़ौरन उसको लौटा दो, टाल मटोल न करो। याद रखो जो आदमी कर्ज़ा लेकर के वापस नहीं लौटाता है, आजकल करता रहता है, वो मुआशरे के अंदर फेंकू के नाम से फिर मशहूर होता है। और एक दिन उसके सामने ये नौबत भी आती है, घर में खाने का राशन तक नहीं है, लोग उसको कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं होते। सबको पता होता है ये कर्ज़ा लेता है, वापस नहीं लौटाता है। लेकिन अगर आपने कर्ज़ा लेकर वक्त पर वापस लौटाने की हिम्मत कर ली और लौटा दिया तो फिर आपके लिए चांस है, मोहल्ले का कोई भी आदमी आपको कर्ज़ा देने के लिए तैयार होगा।
تو اس طرح کی غلاظت کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو ان 3 کاموں کے لیے تیار کر لو کہ کبھی بھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی بھی میں اپنے پڑوسی کو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ارے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، سچا پکا مسلمان وہی شخص ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے، دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنی حرکتوں سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ ان 3 کاموں کو کرنا اگر ابھی بھی مشکل ہو رہا ہے تو ایک طریقہ اور ہے، اور وہ ہے آخرت کی فکر۔ ہم لوگ آج جو گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، میوزک سنتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے، گانا سنتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے، بدنظیری کرتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے، دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے، دوسروں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل سے اس بات کی فکر نکل چکی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کر کے حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ فکر ہمارے دل سے، ہمارے دماغ سے نکل چکی ہے۔ تو ان 3 کاموں کو کرنے کے لیے اس فکر کو بھی لازم پکڑنا ہوگا۔ اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی کے پاس تشریف لے گئے، مجھے ساتھ میں لے کر کے، جہاں پر پاخانے، ہڈیاں اور پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ وہ دماغ ہیں، جس طرح آج تم لالچ کرتے ہو دنیا کی، اسی طرح یہ بھی لالچ کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج تم دنیا سے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہو، اسی طرح یہ دماغ بھی کل کو امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن آج یہ بے خال پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں ہیں، اور چند دن کے بعد یہ مٹی سے چینج ہو جائیں گے۔ اور یہ پاخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو لوگوں نے خوب محنت سے کمایا، جن کے پیچھے لوگوں نے محنت کی، اور اچھے سے اچھا ویٹر بلا کر کے اس کو پکایا اور خوب مزے لے کر کے کھایا۔ آج ان خوشبودار مزیدار کھانوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ وہی خوشبودار کھانے ہیں جن کی خوشبو سے لوگ دور دور سے اس کھانے کے قریب آ جایا کرتے تھے، مزے لے لے کر کے کھایا کرتے تھے۔ آج ان کھانوں کی حالت یہ ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے لوگ دور دور بھاگتے ہیں۔ اور یہ نئے یہ پھٹے پرانے کپڑے وہ برانڈیڈ لباس ہیں، لوگ مہنگی مہنگی قیمت میں خرید کر کے پہنتے اور فنکشنوں میں، پارٹیوں میں جا کر کے اترایا کرتے تھے۔ آج ان کپڑوں کی حالت یہ ہے کہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، ان کے اوپر گند بھرا ہوا ہے، اور ہوا جس طرف چاہتی ہے اڑا کر کے پھینک دیتی ہے۔ اور یہ ہڈیاں ان گھوڑوں کی، ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواری کیا کرتے تھے، مٹکتے تھے، دنیا گھومتے تھے۔ ابو ہریرہ جن کو اپنی اصلی حالت دیکھنی ہو وہ ان چیزوں کو آ کر کے دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت کو سن کر کے دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، وہ کنڈیشن، وہ حالت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، یہ بات حق اور سچ ہے کہ وہ کنڈیشن ہمارے ساتھ بھی ہوگا، وہ حالت ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ان حالات سے ہمیں بھی گزرنا ہوگا۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم اس دنیا سے دل لگا کر کے بیٹھے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں ہم اس آخرت کی فکر اور تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری مثال ان قارون اور قارون کے کیٹیگری کے بادشاہوں کی طرح ہے جو دنیا کماتے کماتے اس دنیا سے افسوس کر کے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا مالدار تھا، اس نے بہت بڑا محل تیار کیا، جس محل کے ارد گرد کئی سینکڑوں دروازے تھے، ہر دروازے کے اوپر سیکیورٹی گارڈ بیٹھا ہوا تھا، اتنے سارے اس کے کمپنی کے امپلائیز تھے، اور لاکھوں اربوں خربوں کا مالک تھا۔ ایک دن اس نے بہت بڑی دعوت کی اور اس کے اندر اپنے امپلائیز کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو بلایا۔ دسترخوان بچھ گیا، سارے لوگ کھانے میں مشغول ہیں، مزے لے کر کے کھا رہے ہیں، اور ایک شاہی کرسی پر بیٹھ کر کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر کے دل پہ یہ خیال کر رہا ہے میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی دولت اور اتنے سارے خزانے ہیں کہ کئی سال تک مجھے ضروریات کی چیزیں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل میں خیال کر رہا تھا
کہ اچانک اس کے محل کے مین گیٹ پر کوئی آدمی آ کر کے اس قدر زور سے کھٹکھٹا رہا ہے کہ اس کھٹکھٹانے کی آواز پورے محل میں گونج رہی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ بھاگتے ہوئے جا کر کے دیکھتے ہیں تو ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے یہ کہہ رہا اپنے مالک کو بلا۔ تو پھٹا پھٹیچر آدمی، ہمارا صاحب پورے علاقے کا اتنا بڑا آدمی، اور تو اس اسٹائل سے کہہ رہا اپنے مالک کو بلا؟ تیری حالت دیکھ، ہمارے صاحب ایسے ویسے لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، تیرے مالک کو بلا، وہ کیا اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ بھاگا، سیکیورٹی گارڈ بھاگتے ہوئے آیا اپنے مالک کے پاس کہ سر ایسا ایسا مسئلہ ہے، اور کوئی فقیر آ کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ کیا اس کے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ اس کو غصہ آ گیا، مزہ نہیں چکھایا اس کو، جاؤ اس کو کوٹ کے آؤ۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اچانک زور سے پھر کھٹکھٹایا اس نے، اور پہلے سے بھی زیادہ آواز گونجنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈ گیا، گریبان پکڑا، بے مسئلہ کیا ہے، کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ کہا جا کے تو اپنے مالک کو بول کہ ملک الموت آ کر کے تیرے دروازے پر کھڑا ہے اور تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ اتنا سن کر کے سیکیورٹی گارڈ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، بھاگتا ہوا آیا، سر ملک الموت فقیر کی شکل میں آیا ہے اور آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ وہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تو پھیکا پڑ گیا اسی وقت۔ اتنے میں ملک الموت آ کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ منت سماجت کرنے لگا، شاہی کرسی سے نیچے اترا، کروڑوں کا مالک، اتنے سارے اس کے امپلائیز، اتنی بڑی بلڈنگ، اتنی ساری کمپنیاں، کوئی بھی اس کے منت سماجت میں شریک نہیں ہے۔ تنہا اکیلا ملک الموت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے یہ کہہ رہا ہے مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگ کر کے ان کا حق واپس کر دوں، جن کی ناجائز زمین پر میں نے قبضہ کیا ہے تاکہ میں ان کو ان کی زمین حوالے کر دوں، میں نے جو عبادتیں نہیں کی ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ لیکن ملک الموت نے جواب دیا تیرے پاس صرف 1 منٹ ہے، اور یاد رکھ میں ملک الموت ہوں، میں اصول کا پابند ہوں، مجھے جس سانس میں روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں روح قبض کرتا ہوں، چاہے وہ نبی ہو، نبی کی بیٹی ہو، نبی کی نسل کا کوئی بھی شخص ہو، تو ایک عام انسان بلکہ گنہگار اور ظالم ہے۔ وہ تھرایا، کانپا، اور جلدی سے اتنے سارے محل کے مال و دولت کو اپنے سامنے اکٹھا کر لیا اور اس پر لعن طعن کرنے لگا، ارے مال و دولت تجھ پر لعنت ہو کہ تیری وجہ سے میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تیرے نشے میں چور ہو کر کے میں مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، تیری وجہ سے میں اپنے بھائیوں کی زمین پر ناجائز قبضہ کرتا رہا، تجھ پر لعنت ہے، تیرے نشے میں چور ہو کر کے میں نے ہمیش کی زندگی میں نقصان کا سامان خرید لیا۔ تو مال و دولت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، مال و دولت سے آواز آئی بدبخت تو مجھے لعن طعن کیوں کر رہا ہے، میری ہی وجہ سے تو بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر کے ایسے وقت میں ملتا تھا جب غریب لوگ بادشاہوں کے دربار سے ہٹا دیے جاتے تھے، میری ہی وجہ سے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتا تھا، میری ہی وجہ سے تو بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا تھا، میری ہی وجہ سے تو شاہی زندگی گزارتا تھا، آج تو مجھ پر لعنت کرتا ہے، شرم ہے، تجھے شرم آنی چاہیے مجھ پر لعنت کرتے ہوئے، اور تیری عقل پر افسوس ہے رے بے وقوف کہ تو مجھ سے تھوڑا وقت نکال کر کے اپنے اس اللہ کے لیے لگا دیتا جس نے تجھے طاقت دی، صحت دی، جوانی دی اور تندرستی دی، اتنا سارا مال و دولت دیا، اگر تو مجھے غریب کے حق میں لے جا کر کے خرچ کرتا، کسی مسجد بنانے میں خرچ کرتا، کسی مدرسے میں خرچ کرتا، کسی غریب کا گھر بنا کر کے دے دیتا تو آج میں تیرے کام ضرور آتا، لیکن تو نے تو مجھے ایسی جگہوں پر خرچ کیا ہے جہاں سے میں تیرا کام کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی، 1 منٹ کا ٹائم پورا ہوا، ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے اس دنیا کی حقیقت جس کی محبت کو لیے آج ہم پھر رہے ہیں، اور موٹیویشنل اسپیکرز کے باتوں کو سن کر کے اپنے دماغ کے اندر ایک گھوسا بھر لیتے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔ بھائی پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا، یہ ضرورت کی چیز ہے، اس سے صرف ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، آخرت کی چیزیں نہیں خریدی جا سکتی۔ اور یاد رکھیے اس دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنے دن کی زندگی ہے؟ قرآن کہتا ہے یومن او بعض یوم، 1 دن کی یا آدھے دن کی زندگی ہے۔ اب افسوس ہے ان لوگوں پر،
آئے دن ہم ان میت سے یہ سبق لیتے ہیں، ہر مرنے والا شخص یہ سبق دے کر کے جاتا ہے کہ ارے زندہ لوگو یاد رکھو، جس طرح آج تم مجھے نہلا رہے ہو، جس طرح آج تم مجھے کفن پہنا رہے ہو، جس طرح آج تم میرے اوپر خوشبو لگا رہے ہو، جس طرح آج تم مجھے تختے پر اٹھا کر کے قبرستان لے جا رہے ہو، جس طرح آج تم میرے لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، یاد رکھو ایک دن تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا۔ ہر مرنے والا شخص، ہر مردار ہمیں یہ سبق دے کر کے جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ان حالات سے سبق حاصل نہ کریں اور اپنے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا نہ کریں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم مسلمانوں سے زیادہ بیوقوف شاید کوئی قوم نہیں ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے تو پھر دیر کس بات کی بھائی؟ کیوں ہم نمازیں چھوڑیں؟ کیوں ہم اپنے بھائیوں کو پریشان کریں؟ کیوں ہم اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو پسے پشت ڈال کر کے یہودیوں کی زندگی کو اختیار کر کے اپنی آخرت اور اپنے دنیا کو برباد کریں؟ تو سب سے بڑا عقل مند شخص اس دنیا کے اندر وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور خدا کی قسم، جو اس دنیا کے اندر اللہ رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کے راستے کھل کر کے سامنے آتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر ہمیشہ آخرت کی فکر کو رکھیں، اور اس فکر کو رکھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ان 3 کاموں کا جو میں نے آپ کے سامنے اللہ رسول کی حدیث کو بیان کر کے سنایا ہے، جھوٹ نہ بولنا، امانت کا خیال رکھنا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ کام آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اور جب یہ کام آسان ہوگا تو آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے گا، آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، پھر دنیا کی حکومت بھی مسلمانوں تمہارے ہاتھ میں ہے اور آخرت کے اندر کامیابی زندگی بھی تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اور رسول اور صحابہ اکرام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فکر آخرت کی دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، آمین۔